بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 11 ہے مشق سکون۔ یہ نورانی قاعدے کی تختی ہے، تو تختی شروع کرنے سے پہلے کچھ ہدایات اوپر دی جاتی ہیں، تو وہ لازمی طور پہ پڑھ لیا کریں۔ اور ہم تختی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے گا انت، حمزہ زبر نون ان، اور آگے تا زبر تا، انت۔ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، یعنی آواز کو اپنے ناک میں لے کے جانا ہے۔ انت انت اہدی، حمزہ زیر ہا، حمزہ زیر ہا، دال زیر دی، اہدی۔ اس میں کوشش کریں کہ ہا کو ہلائیں نہیں، ایسے ہل جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اہدی، اور اہدے بھی نہیں پڑھنا، اہدے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اہدی۔ با زبر عین با، دال پشدو بعدو، با زبر طا بط، با زبر طا بط۔ طا موٹا بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کو قلقلہ بھی آپ نے کرنا ہے، یعنی اس کو ہلانا بھی ہے۔ بط بطش بطش۔ گرین کلر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس حرف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، اور جو بلو کلر ہے یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس کو اپنے قلقلہ بھی کرنا ہے، ہلانا بھی ہے۔ بطش۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے اس کو آپ لمبا نہ کریں۔ آگے دیکھیے گا جی، آخری لفظ ہے اس لائن کا، سین زبر عین سا یا زبر یا، سا یا۔ یہ لائن پھر سن لیجیے گا، انت اہدی بعد بطش سعیا۔ آگے دیکھیے گا جی، کنتو کنتو لست، یہاں پہ بھی اخفا کرنا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے اخفا کرنا ہے۔ لست لست، لام زبر سین، لست زبر تا، لست سین باریک ہوتا ہے، سیٹی بھی ہے اس میں، تا کو لمبا نہ کیجیے گا، لستا غلط ہے، بلکہ لست امرن، حمزہ زبر میم ام، را دو زیر رن، امرن بردن۔ اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ با زبر را بر، یہ را موٹا پڑا جائے گا، اسے بر نہیں بولنا آپ نے، بر را موٹا ہے، دال دو زبر دن، بردن۔ ہجے کرتے ہوئے آپ نے اس کے ساتھ جو الف لکھا ہو اس کو نہیں پڑھنا، لیکن اگر آپ یہاں پر وقف کر دیں گے تو آپ پھر اس الف کو پڑھیں گے، اور وقف میں کیسے آپ پڑھیں گے؟ برد، تب یہ الف پڑھا جاتا ہے، لیکن ہجے کرتے ہوئے دال دو زبر دن صرف آپ نے کہنا ہے، بردن۔ آگے دیکھیے گا، جیم زبر میم جم، عین دو زبر عن، جم عن۔ اس کے ساتھ بھی الف ہے، لیکن الف آپ نے ہجے میں نہیں پڑھنا ہے، وقف میں آپ پڑھیں گے جمع جمعن، وقف تو جمع۔ آگے چلی گا جی، حا زبر با حب، لام دو پیش لن، حب لن، با کو ہلانا ہے، با قلقلہ ہے، حب لن خسرن، خا پیش سین خس، را دو زیر رن، را باریک ہے، خسرن۔ خا زبر لام خل، قاف دو زبر قن، خل قن۔ سین زبر با سب، حا دو زبر حن، سب سب حن۔ سین زبر با سب، قاف دو زبر قن، قاف موٹا کرنا ہے، خوب موٹا کرنا ہے، قاف دو زبر قن، سب قن۔ اور وقف کریں گے اس کے اوپر تو ہم اسے بولیں گے سب قا۔ آگے چلیے جی، شین زبر حمزہ شا، یہ حمزہ ہے، اسے الف نہیں پڑھنا، اسے عام طور پر شین زبر الف شا پڑھ دیا جاتا ہے، تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ جس الف کے اوپر، یعنی جو الف کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جزم آ جائے یا زبر زیر پیش میں سے کوئی آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ شین زبر حمزہ ش، اور حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، الف کو نرمی سے جبکہ حمزہ کو جھٹکے سے۔ شین زبر حمزہ ش ش، نون دو پیش نون، ش نون، لیکن جھٹکا بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ارد گرد بیٹھے آدمی پریشان ہو جائے، آپ نے جھٹکا دینا ہے لیکن تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ۔ ش نون ش نون۔ صاد پیش با صب، صاد موٹا بھی ہے اور با قلقلہ ہے، اسے صب نہیں بولنا آپ نے بلکہ صب،
یعنی سواد موٹا بولنا ہے. ح دو زبر حن صبحن, اور وقف کریں گے تو صبح. اس طرح پیچھے والا جو لفظ ہے اس کے اوپر اگر آپ وقف کریں گے تو آپ بولیں گے شأن شأن. آگے چلیے جی, لفظ ہے ضاد با زبر, ضاد زبر با, ضب ح دو زبر حن ضبحن, اور وقف کریں گے تو ضبح. عبدن عین زبر با عب دال دو زبر دن عبدن, وقف کریں گے تو عبد. عین زبر دال عد, دال قلقلہ ہے, عد نون دو زیر نن عدنن, اور عین زبر شین عش را دو زیر رن عشرن. عین زبر صاد عص, صاد کلکلہ نہیں ہونا ہے, صاد کو بچائیے گا کلکلہ ہونے سے. فا دو زیر فن عصفن عصفن, اور آگے دیکھیے گا غین زبر را غر, قاف دو زبر قن غرقن. اس میں یہ تینوں حروف جو ہیں یہ موٹے پڑے جائیں گے, آپ نے ان کو باریک نہیں کرنا. غرقن, غین پیش لام, اچھا اس پہ اگر وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے غرقا. غین پیش لام غلبا دو زبر بن غلبن, وقف کریں گے تو غلبا. آگے دیکھیے گا فا زبر صاد فص لام دو پیش لن فصلن, وقف کریں گے تو فصل. قاف زبر دال قد, دال باریک ہے قاف موٹا ہے, قد نہیں بلکہ قد قد قد. ح دو زبر حن قد حن. قاف زبر ضاد قض با دو زبر بن قضبن, وقف کریں گے تو قضب. کاف زبر حمزہ کا سین دو زبر سن کا سن. کاف زبر دال کد ح دو زبر حن کد حن, وقف کریں گے تو کد ح. نیکسٹ ہے جی لغون, غین کو کلکلہ نہیں ہونے دینا, واو دو زبر ون لغون. میم زیر سین مس, کاف دو پشکن مسکن, وقف کریں گے تو مسک. نون زبر خا نخ لام دو زبر لن نخلن, وقف کریں گے تو نخل. نشطن, وقف کریں گے تو نشطا. نفسن, اور وقف میں نفس. نقعن, نون زبر قاف نقو, قاف قلقلہ بھی ہے اور اس میں قلقلہ بھی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. نقو, قاف کا قلقلہ واجب ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. عین دو زبر عن نقو عن. یا پیش سین یس را دو زبر رن, اس کے ساتھ بھی الف لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے الف پڑھنا نہیں ہے, وقف میں پڑھا جائے گا. را دو زبر رن یس رن, وقف کریں گے تو یس را. نیکسٹ ہے جی اب قا, با قلقلہ ہے اور قاف موٹا پڑھنا ہے اپنے, اور لمبا بھی کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. اب قا ترضا, یہاں را موٹا ہے تا باریک ہے. ترضا ایسے اگر کریں گے تو ساتھ تا بھی وہ بھی موٹا ہو جائے گا, تو تا کو موٹا ہونے سے بچائیے گا. را موٹا کر لیں, ضاد موٹا کر لیں, لیکن تا کو موٹا نہیں کرنا. ترضا تنسا, یہاں پہ آگے اخفا کرنا ہے اپنے نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے. یاد رکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون, یعنی یا را میم لام واو نون, اور حروف حلقی کون سے ہوتے ہیں حمزہ ہا عین حا غین خا, اور حروف یرملون اور ایک اور حرف با. ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو آپ نے وہاں پر اخفا کرنا ہے. تو یہاں نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے, یہ حروف حلقی میں سے بھی نہیں آتا, حروف یرملون میں سے بھی نہیں ہے, تو با بھی نہیں ہے, تو یہاں اخفا کریں گے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو لے جانا ہے. اس میں زبان آپ کی تالو سے نہیں لگتی. غنّے اور اخفا میں یہی فرق ہوتا ہے, غنّے میں آواز جو زبان ہے وہ تالو سے لگ جاتی ہے, جبکہ اس میں آپ کی زبان تالو سے نہیں لگے گی بلکہ تھوڑا سا نیچے رہتی ہے. جیسے آپ ایک لفظ بولتے ہیں بانس یا کنواں, تو وہاں پہ آپ کیا کرے ہوتے ہیں اخفا کرے ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی تنسا, اور اگر اخفا کی پریکٹس نہ ہو تو اس کی جگہ پہ غنّہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ اخفا جو ہے اس کے کرنے کی عادت بھی پڑ جائے. یا زبر خا یخ, شین کھڑی زبر شا یخ شا. یسعا,
یہ وقف ہو یا وصل ہو ان دونوں کو ایسے ہی پڑھنا ہے آپ نے. اگر یسعا اس پر وقف کریں گے تو وقف بھی ایسے ہی ہوگا جیسے وصلاً ہم پڑھتے ہیں. یسعا یتلو یا زبر تا یت لام پیش واو لو یتلو الف لکھا ہوا لیکن الف کا اس پہ کوئی آپ نے نہیں بولنا. اور یہ وقفاً بھی نہیں پڑھا جاتا وصلاً بھی نہیں پڑھا جاتا. یتلو یدعو دال قلقلہ ہے. یدعو تجری یہدی یغنی القط حمزہ زبر لام القاف زبر تا قط القط امہل اس میں ہل تو لکھا ہوا ہے لیکن لام کو ہلانا آپ نے نہیں ہے یعنی حمزہ زبر میم ام حاضر لام ہل اس کو ہل ایسے پڑھنا درست نہیں ہے. امہل حمزہ زیر قاف اقا اقا را زبر حمزہ را اقرا اسے عام طور پہ لوگ پڑھ دیتے اقرا اقرا نہیں ہے یہ قاف موٹا پڑھا جاتا ہے. سورہ علق جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کا پہلا لفظ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اقرا آگے دیکھیے گا فا زبر را فر اسے فار نہیں پڑھنا آپ نے فا کو ڈائریکٹ اپنے را سے ملانا ہے. فر غین زبر با غب فر غب اور فا زبر آخر میں با ہے اس کو کلکلہ بھی کرنا ہے. فا زبر نون فن صاد زبر با صب فن صب. ونحر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پہ اپنے اظہار کرنا ہے غنہ نہیں کرنا. ونحر ونحر آخر میں را ہے اسے موٹا پڑھنا ہے. اس کی ہجے اسپیلنگ دیکھ لیجیے گا واو زبر نون ون ہا زبر را حر ون حر. ون حر کا مطلب ہوتا ہے اور قربانی کریں لیکن اگر آپ ہا کو صحیح ادا نہ کریں بلکہ آپ اگر بول دیں ون ہر یعنی ہا کی جگہ پہ جو دوسرا ہا ہے دو آنکھوں والا وہ بول دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور ڈانٹیے اور اس ون حر کا مطلب ہوتا ہے اور قربانی کیجیے. تو اس لیے جو حروف ہیں ان کے مخارج کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. آگے دیکھیے اخرج خا موٹا را موٹا حمزہ زبر خا اخ را زبر را اخ را جیم زبر جا اخرج. ارسل را موٹا ہے کیونکہ را سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ گئی. ارسل اغطش اغطش. افلح افلحا یہ درست نہیں ہے افلح. اور آخری لفظ کیا ہے اکرم اکرم. تو آج کا سبق مکمل ہوا انشاءاللہ. یہ تختی تھوڑی طویل ہے تو ہم اس کو ایک دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے انشاءاللہ. اس کے دوسرا جو حصہ ہوگا اس میں ہم باقی جو تختی ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.